والدرس في إثبات القدرة الكاملة لله تبارك وتعالى سبحانه سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قال حدثنا شعبة بن قتادة عن عباس الجشمي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك. رواه أهل السنن الأربعة من حديث شعبة به. وقال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے فضائل کے بارے میں احادیث مبارکہ ذکر فرما رہے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. اس سورت نے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو گئی. تو یہ سورت جو ہے یعنی بہت بڑی رحمت والی اور شفاعت والی سورت ہے. اس لیے علماء مفسرین جو ہے نا اس سورت کو کہتے ہیں رحمانیات. کیوں؟ اس کے اول میں رحمان کا ذکر ہے اور آخر میں بھی رحمان کا ذکر ہے. تو اس لیے اس سورت کا نام ہے مصطلحات علماء میں رحمانیات. تو یہ سورت مبارک ایسی ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے یہ اس کی شفاعت کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگتی ہے. وقد روى الحافظ ابن عساکر فی تاریخہ فی ترجمۃ احمد بن نصر بن زیاد النبی عبد اللہ القرشی النیسابوری المقری الزاہد والفقیہ احد الثقات الذین روى عنهم البخاری ومسلم لیکن فی غیر الصحیحین. وروى عنه الترمذی وابن ماجہ وابن خزیمہ وعلیہ اتفق فی مذہب ابی عبیدہ بن حربوی وخلق سواهم ساق بسندہ من حدیثہ عن فرات بن الصائب عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله الا تبارك فلما وضع في حفرته اتاه الملك فصارت السورة في وجهه فقال لها انك من كتاب الله وانا اقرأ مساءتك واني لا املك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعا
فإن ربط هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعي له فتنطلق إلى الرب فتقول يا رب أن فلانا عمد إلي من بين كتابك فتعلمني وتلاني أفتهلكه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه فإن كنت فاعلا ذاك به فامحني من كتابك لا أراك غضبتي فتقول حق لي أن أغضب فيقول اذهبي فقد وهبته لك وشفعتك فيه قال فتجيء وتسجل الملك فيخرج خاسف البال لم يحل منه بشيء قال فتجيء وترفع على فيه وتقول مرحبا بهذا الفم فربما تلعني ومرحبا بهذا الصدر وربما وعاني ومرحبا بهاتين القدمين وربما قابتا بي وتونسوا في قبره مخافة الوحشة عليه قال فلما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجية قلت وهذا حديث منكر جدا وفرات بن الصائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى ابن معين والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغير واحد وقد ذكر ابن اسحاق وجه آخر زهري من قوله مختصر وروى البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا ما يشهد لهذا وقد كتبناه في كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى ولله الحمد والمنہ. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا ممن کان قبلکم ماتا تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو موت تم سے پہلے بندہ ایسا جس کو موت آ گئی وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا تَبَارَكَ اس کے پاس ما سوا قرآن کی اس صورت کے اور کچھ پڑا ہوا نہیں تھا بس یہی صورت پڑھتا تھا اور اسی صورت کی تعلیم کرتا تھا. فلما وضع فی حفرتہ جب اس کو قبر میں رکھا گیا اللہ کا فرشتہ آیا صارت صورت ہی وجہی لیکن وہ صورت جو تھی اس کے چہرے کے آگے کھڑی ہو گئی. فقال لها انك من کتاب اللہ اب اللہ کے فرشتے نے اس صورت سے کہا کہ تم اللہ کے قرآن کی صورت ہو وانا اکرہ اساءتک میں تمہاری کوئی تنقیص کرنا نہیں چاہتا تمہاری برائی کرنا نہیں چاہتا اگر تم نے اس کو چھڑانا ہے تو یاد رکھو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں وانی لا املک لک ولا له ولا لنفسی ضرا ولا نفعا میں نہ تو تمہارے نہ اپنے نہ اس کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے اگر آپ چاہتی ہیں تو فانطلقی الی الرب تبارک و تعالی فاشفعی تم اللہ تبارک و تعالی کی درگاہ میں درخواست کرو اور اس کی شفاعت کرو. فتنطلق الى الرب اب وہ صورت اللہ کے دربار میں پیش ہوگی فتقول یا رب ان فلانا امد الی من بین کتابک وہ صورت اللہ سے درخواست کرے گی کہ میرا مولا تیرے اس بندے نے پورے قرآن میں سے صرف مجھے یاد رکھا اور میری حفاظت کی وتعلمنی وتلانی اس نے اسی کو سیکھا اور یہی تلاوت کرتا رہا. اور اس کے بعد افتہلکہ انت بالنار وتعذبہ وانا فی جوفہ کہ یا اللہ آپ اس کو آگ میں جلائیں گے عذاب دیں گے اور اس کے اندر میں بھی موجود ہوں اس نے مجھے بھی یاد کیا ہوا ہے. فإن كنت فاعلا ذاک بہ فامحنی من کتابک اور اگر آپ اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو پھر مجھے اپنی کتاب اللہ سے اپنے قرآن سے مٹا دیں. اللہ پاک فرمائیں گے سن سے اچھا تم تو بڑی غصے میں ہو فتقول حق لی ان اغضب وہ کہے گی کہ ہاں مجھے حق ہے کہ میں ناراض ہوں. فیقول اذهبی فقد وهبته لك وشفعتك فیہ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ اس بندے کو میں نے معاف کر دیا تمہاری شفاعت جو ہے میں نے قبول کر لی. قال فتجیء وتسجد الملک فیخرج خاسف البال لم یحل منه بشیء واپس آنے کے بعد وہ اللہ کے فرشتے کو ڈانٹ کے نکال دے گی کہ جاؤ قبر سے اب تمہارے لیے اس کو کوئی حق نہیں عذاب دینے کا تکلیف دینے کا. قال فتجیء فتضعفها على فیہ اور پھر وہ سورج جو ہے اس
مردے کے چہرے کی طرف آئے گی اور کہے گی مرحبا مرحبا بہذا الفم، میں اس زبان کو، اس دہن کو مرحبا کہتی ہوں جس سے تم نے مجھے پڑھا ہے، ومرحبا بہذا الصدر، میں تیرے سینے کو مرحبا کہتی ہوں کہ جس نے مجھے محفوظ رکھا ہے، ومرحبا بہاتین القدمین، اور میں تمہارے ان دو ٹانگوں کو بھی مرحبا کہتی ہوں جن پہ تم کھڑے ہو کر میری تلاوت کیا کرتے تھے، وَتُؤْنِسُهُ فِي قَبْرِهِ، وہ اس کو قبر میں تسلی دے گی، مخافۃ الوحشۃ علیہ۔ اب فرماتے ہیں فلما حدث بهذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب حضور پاک نے یہ روایت بیان کی، لم یبق صغیر ولا کبیر، کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی آزاد کوئی بندہ نہیں بچا، الا تعلمها، مگر اس نے سورت کو یاد کیا، وسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنجیہ، حضور نے فرمایا اس کا نام جہاں تبارک ہے، اس کا نام جہاں ملک ہے، اس کا نام منجیہ بھی ہے، یہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے منکر ہے، چونکہ صاحب جو فرات ابن صاحب ہے یہ ضعیف ہے، اس کی روایت کے اندر بہت ضعف ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو بیہقی نے فی کتاب اثبات ابن مسعود حضرت ابن مسعود سے موقوفاً و مرفوعاً روایت کیا ہے جو اس کی تائید کرتی ہے۔ تو بات یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں کبھی ایک راوی کی آ جانے کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف ہو جاتی ہے، کہ اس میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہے فرات ابن صاحب، لیکن اسی حدیث کا مضمون جو ہے دوسری حدیثوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے محدثین کرام روایت کو ذکر کرتے ہیں اور یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ اس سند کے اندر تو منکر جدا، لیکن اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات عذاب القبر میں بھی روایت کیا ہے، حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود سے موقوفاً بھی روایت کیا ہے اور مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روایت کیا ہے جو اس بات کی شہادت ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سورۃ الملک جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل صحیح روایات۔ اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ واقعہ بھی ہے، منجیہ بھی ہے، تبارک بھی ہے، ملک بھی ہے۔ اب یاد یہ رکھیں کہ جیسے اس حدیث میں آیا کہ وہ سورت اللہ کے آگے کھڑی ہوگی اور اللہ کے آگے درخواست کرے گی اور بولے گی، بھی سورت کیسے بولے گی؟ بات سمجھیں، کیونکہ جو منکرین حدیث ہیں یا منکرین اسلام ہیں وہ انہی چیزوں کو بہانہ بنا دیں گے، دیکھو جی قرآن کی سورت یہاں لکھی ہوئی ہے، کیا اب یہ بولنا شروع کر دے گی؟ اس بات کو سمجھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مثلاً سورت بول رہی ہے، وہ گویا اس کی جو نتیجہ نکلا ہے وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ گویا سب کو سورت نے کیا۔ جیسے کسی آدمی کو کسی جرم میں پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بولو نہ بولو، تمہارا ایک بوٹی کہہ رہی ہے کہ تم مجرم ہو، تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں، تمہارے ہاتھ کہہ رہے ہیں، تمہارا بدن کہہ رہا ہے، تمہارے بدن پہ جو لفظہ ہے وہ کہہ رہا ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو مجرم ہو۔ اسی طرح خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن مجرم جو ہیں وہ اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان سے سوال لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ان کی
علامات بتلا رہی ہوں گی کہ یہ مجرم ہیں. مجرم الگ کھڑے ہوں گے اور متقی الگ کھڑے. اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آدمی ہے نا جس کو اللہ نے سورۃ الملک مثلا پڑھنا نصیب کیا، محبت ہو گئی، ہمیشہ تلاوت کرتا تھا، وہ جب بولتا ہے تو گویا سورت بول رہی ہے حالانکہ وہ بول رہا ہو. جیسے کہ قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں جب قیامت والے دن نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا جو ایمان والے ہیں، اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اور جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ میدان حشر میں چیخے گا، پکارے گا، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو میرا نتیجہ آ گیا. جیسے بچہ نتیجے میں پاس ہو جاتا ہے نا، اخبار میں اس کا رزلٹ میں نام آ جاتا ہے، رول نمبر آ جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے اس کو دیکھو یار یہ دیکھو میرا نمبر، یہ دیکھو میرا نمبر آیا ہوا ہے. تو اب اخبار تو نہیں بول رہی ہوتی نا، وہ بول رہا ہوتا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ اللہ کے دربار میں میں نے جانا ہے، اس لیے میں نے عمل اچھے کیے، آج دیکھو میں پاس ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا ہائے کاش مجھے نامہ عمل نہ ہی ملتا تو بہتر تھا، بس میں وہ برباد ہو گیا نا. اب وہ بول رہا ہے، نامہ عمل تو نہیں بول رہا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو حکم دیں گے کہ بھی میرے دربار میں پیش ہو جاؤ. وہ حافظ قرآن پیش ہوگا. اللہ فرمائیں گے اقرأ ورتق. اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں تو نے میرے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنایا، آج قرآن پڑھو اور اپنے رب کو سناؤ. اور قرآن بھی پڑھتے جاؤ اور درجات پہ بھی چڑھتے جاؤ. جہاں جا کے تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیری منزل ختم ہوگی. تو وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور درجات بلند ہوتے جائیں گے. اب پڑھ تو پڑھنے والا رہا ہے نا، قرآن خود تو نہیں پڑھ رہا. اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا، حافظ بنایا، رات دن محنت کی، مدرسوں میں چھوڑا، نگرانی کی، گھر میں بیٹھ کے ان کی قرآن سنتے رہے، جو قرآن کے حافظ بن گئے، اللہ قیامت میں فرمائیں گے حافظ قرآن سے کہ تم اپنے ماں باپ کو لے آؤ میرے دربار میں. وہ اپنے ماں باپ کو لے آئے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت کے ہیروں کے تاج جو ہیں ان کے سروں پہ رکھے جائیں. تو موتیوں کے تاج پہنائے جائیں گے حافظ کے والد اور والدہ کو. اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس تاج کا ایک موتی اللہ آج دنیا میں ظاہر کر دیں تو سورج بھی بے نور ہو جائے گا. اب حافظ قرآن کے والدین بھی تاج پہن کے کھڑے ہیں. اور اسی طرح وہ کہے گا مولا تیرا بڑا کرانا. فرمایا کہ نہیں، یہ صرف تیرے والدین کا اعزاز ہے. تم اپنے خاندان کے رشتہ داروں میں 10 بندے وہ چن لو جن کو جہنم کے پروانے مل گئے ہیں، ان کو بھی میں تیری وجہ سے چھوڑ دوں گا. وہ حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. الذین وجبت لهم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ ان کو بھی چھوڑ دے. اسی لیے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا جی، تاریخی واقعہ ہے کہ جب بادشاہ عالمگیر نے تخت پہ قبضہ کر لیا، اپنے باپ کو گرفتار کر لیا.
تمام تھا، عزت اکرام کھانا وانا سب کچھ، لیکن قید ہے۔ بہرحال جب وہ ملک پہ مستحکم ہو گیا اس کے بعد اس نے علماء کو، چونکہ بڑا علمی آدمی بھی تھا، جیسے بھی تھے یہ بادشاہ لیکن علم دوست بھی تھے، اس نے علماء کو بلایا کہ بھائی میں نے اپنے والد کو جو قید کیا اس کی وجوہات یہ ہیں یہ ہے یہ ہے، ملک برباد ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، اور پھر مذہب ختم ہو گیا تھا، اور باطل افکار کا غلبہ ہو رہا تھا، لیکن میرا باپ ہے، آخر میں نے مرنا ہے، قیامت پہ خدا کے دربار میں بھی جانا ہے، تو میں باپ کو کیسے راضی کروں؟ وہ بات ہی نہیں سنتا۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ باپ کو وہاں جا کے ملوں، کہتے اس کو میرے آنکھوں کے سامنے بھی نہ آئے، میرا نافرمان ہے، میرے پاس کیوں آتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی اور تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ کا بیٹا جو ہے نا اس کا 2 4 10 دن میں قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، وہ حافظ بن گیا ہے، تو اس کے قرآن پاک کے ختم پر جو آپ دعوت کریں، جو تقریب کریں نا، اس میں باپ کو دعوت دیں۔ یہ ایک ایسی کمزوری ہے کہ ایک تو اس کا پوتا ہے، اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اور دوسرا قرآن پاک کی ختم کی تقریب ہے، تو اس بہانے سے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئیں، اور جب ایک دفعہ آ گئے اور باپ بیٹا مل گئے تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ ترکیب بہت اچھی ہے، اس نے اپنے بیٹے کے ختم کے لیے بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا، بہت بڑا انتظام کیا، اور باپ کو بھی دعوت نامہ دے کے بھیجا کسی عالم کے ذریعے کہ حضرت چلو میرے ساتھ ناراضگی اپنی ہے، آپ کے پوتے نے قرآن ختم کیا ہے، اب یہ تو قرآن پاک کی تقریب ختم قرآن ہے، اس میں تو آپ تشریف لائیں۔ جب بادشاہ کے پاس گئے تو اس نے پڑھا دعوت نامہ، مسکرایا اور کہا کہ بس اس کو کہہ دو کہ یہ تجھے مبارک ہو، لیکن میں نہیں آؤں گا۔ نہیں آیا، تقریب ختم ہو گئی، بادشاہ نہیں آیا۔ اب اس نے پھر مولوی صاحبان کو جمع کیا، یا مشکل پڑتی ہے نا پھر مولویوں کو بلاتے ہیں، کیوں مر جائیں تو جناب آپ کوئی انگریز تو نہیں پڑھائے گا نا، پھر بھی تو مولوی کو ہی بلائیں گے نا، مجبوری ہو تو پھر مولوی کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے نا جی، بچہ پیدا ہو ان کو خود تو اذان آتی نہیں، کون اذان دے گا؟ پھر بھی مولوی اگر کوئی بیٹے شیٹے کی شادی وادی کرنی ہو تو خود تو ان کو نکاح پڑھنا آتا نہیں، نہ خطبہ آتا ہے، نہ ایجاب قبول کے شرائط آتے ہیں، پھر بھی مولوی کو بلانا پڑے گا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں مولوی بھی سرکاری ہو جاتے ہیں، درباری ہو جاتے ہیں، اور اللہ والے جو ہیں وہ پھر اللہ والے۔ بادشاہ نہ آیا، اب پھر مولویوں کو بلایا، انہوں نے کہا حضرت اب ایک حل باقی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بھی تو قرآن یاد کر رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں میرا بھی ایک پارہ باقی ہے، جب آپ کا قرآن ختم ہونا آپ پھر دعوت۔ اب اس نے پھر تقریب رکھی، بادشاہ کو دعوت دی تو اس نے کہا ہاں بالکل، اس کو کہو میں آؤں گا، میں تقریب میں آؤں گا، دعوت میں شریک۔ مولوی صاحب نے پوچھا، اس نے کہا حضرت آپ پوتے کے لیے تو نہیں آئے ہیں اور اب آپ اس بیٹے کے لیے آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تم تو خود عالم آدمی ہو، اس کے بیٹے نے جب قرآن ختم کیا تھا تو اس کا جو قیامت میں تاج پہنایا جائے گا وہ تو اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا نا، اس نے دنیا میں بھی میرا تاج چھین لیا، آخرت میں بھی چھیننا چاہتا ہے۔
اب اس نے قرآن ختم کیا ہے تو اس کا تاج مجھے پہنایا جائے گا، تو لہذا میں آؤں گا، تو کیوں نہ آؤں؟ چلو دنیا میں تاج نہ ملا تو میرے آخرت کے تاج کا بندوبست تو میرے بیٹے نے کر دیا تھا، تو لہذا میں معاف کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمانہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن خود نہیں مانا، قرآن کا حافظ جو ہے وہ پڑھے گا، اور نسبت جو ہے وہ یہی کی جائے گی۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ ایک آدمی نے کسی قبر پہ جا کے اتفاق سے خیمہ لگا دیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے، قبر مٹ گئی تھی، میدان بن گیا تھا لیکن نیچے قبریں تھیں، اس نے رات گزارنی تھی، اس نے خیمہ جو ہے لگا دیا اور اس کے بعد وہاں بیٹھ سو گیا۔ اب جو سویا تو ساری رات قبر نیچے سے سورۃ تبارک الذی پڑھنے کی آواز آ رہی، بیچارہ حیران پریشان کہاں سے آواز آتی ہے۔ بہرحال جب واپس آیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، آپ نے فرمایا وہ صاحب قبر جو تھا وہ تلاوت کر رہا تھا سورۃ الملک۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ قرآن بھی قیامت میں اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا۔ اب قرآن اچھا خود شکایت کرے گا یا صاحب قرآن پیغمبر فرمائیں گے کہ ان بندوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ ادھر ادھر جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی چیز کو، جو چیز اس کو کسی شکل میں بدل دیں اور پھر وہ بولنا شروع کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اب دیکھو نا قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے واللہ ربنا ما قلنا، یا اللہ ہمیں تو آپ کی قسم ہے ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، بالکل ہم نے یہ گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے بدبخت ہو، یہ فرشتے گواہ ہیں، وہ کہیں گے اللہ ہم نے کو فرشتوں کو دیکھا ہے، پتہ نہیں ایک جنس ہی الگ ہے، کم از کم گواہ ہماری جنس سے تو ہو، انسان تو ہو جس کو ہم نے دیکھا ہو، اس نے ہمیں دیکھا ہو، ان کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، یہ گواہ کیسے بن گئے؟ تو اب وہ ملائکہ کی گواہی پر بھی اعتراض کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تم گواہی مانگتے ہو، کیونکہ میری ذات جو ہے وہ عدل کرتی ہے، میں ظلم سے پاک ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، اللہ ظلم سے پاک۔ وما ربک بظلام للعبید۔ اسی طرح اللہ فرماتی ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں پہ ہم نے ظلم نہیں کیا جہنم کی آگ میں ڈالنے کا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو بالکل ٹھیک ہے، میں چونکہ عدل والا ہوں اور میں نے انصاف کرنا ہے اور میں ظلم سے پاک ہوں، تو ہم تمہاری گواہی کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دیں گے ان کے منہ پہ مہر لگا دو، بند کر دیں گے زبان، اور اللہ حکم دیں گے اس کے پاؤں کو، ان کے ہاتھوں کو، اس کے بغیر تم بتلاؤ، تم گواہی دو یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا۔ اب سارے اعضاء گواہی دے رہے ہیں، ہاتھ بھی بول رہے ہیں، پاؤں بھی بول رہے ہیں، اس کی رانیں بھی بول رہی ہیں، حتیٰ کہ اس کا چمڑا بھی بول رہا ہے۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء
اب وہ اپنے چمڑے سے کہیں گے بھی تم بھی گواہی دے رہے ہو، کیوں بول رہے؟ کہا جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس اللہ نے ہر چیز کو، زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی کا حکم ہے ہم بول رہے ہیں، ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کسی دوسری شکل میں متشکل کر دیتے ہیں اور پھر وہ بولتا ہے. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک مومن جب قبر میں جاتا ہے، اس کے سامنے بڑی خوبصورت شکل والی ایک شخصیت آتی ہے، وہ آگے سلام کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے تم کون ہو، کہاں سے آ گئے، کیسے میری قبر میں آئے؟ وہ کہیں گے انا عملک، میں تیرا فلاں عمل ہوں، اللہ نے وہ یہ شکل میں بھیجا کہ جا کر اس کو تسلی دو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ المعراج میں کچھ لوگوں کے عالم مثال کے اندر حالتیں دکھائی گئیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جن کی زبانوں سے گندگی بہ رہی ہے اور زبانیں لٹکی ہوئی ہیں. تو میں نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ تیری امت کے وہ مولوی، وہ واعظ، وہ خطیب ہے جو لوگوں کو تقریریں کرتے تھے اور خود بد عمل تھے. ایک عالم مثال میں دکھلا دیا گیا. حالانکہ جہنم جنت تو قیامت کے بعد ملے گی نا. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ قرآن کی صورت کو کسی شکل میں بدل دے اور پھر وہ شکل جو ہے آگے اللہ کے آگے شفاعت کرے، اللہ کے آگے سفارش کرے. تو وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں. اچھا، اب یہ سارے مسئلے جب ہم پڑھتے تھے نا تو اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے، ہم مان لیتے تھے بھی قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، بس ہمارا ایمان ہے. جب اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل میں ایک خطبت تو ہوتی تھی یار یہ کیسے ہوگا کہ سورت بولے گی، یہ حرف جو ہے یہ بولیں گے، یہ کاغذ بولے گا، کیا مانا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، ہم کہہ رہے ٹھیک ہے بھئی ہمارا ایمان ہے، اللہ نے جو فرمایا ٹھیک ہے. لیکن اب جدید سائنس نے اسلام کے دعووں کی سچائی کا حل پیدا کر دیا. مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب دیکھیں نا جی، ایسی کلمیں ہیں، قلم، یہ قلم ہے، یہ قلم ایسے آپ رکھیں وہ قلم پڑھنا شروع کر دیتی ہے. ہم قلم ہیں، انسان تو نہیں ہے نا. آپ نے بس یوں ہاتھ رکھا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا. اب ایسے ایجادات ہو گئے ہیں کہ مثلا ایک آدمی تقریر کر رہا ہے تو کمپیوٹرائز سسٹم سے 13 زبانوں میں بیک وقت ترجمہ ہوتا ہے. ہر آدمی اپنا ہیڈ فون لگا کے بیٹھے، اردو سمجھنے والا ہے تو اس کو اردو پہ لگا دے گا، انگریزی والا انگریزی پہ لگا دے گا، عربی والا عربی. وہ پڑھا جا رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ وہ سن رہا ہے. مشین ترجمہ کر رہی ہے. اب ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ مثلا مجھے ٹائپ کرنا نہیں آتا، میں نے ٹائپنگ نہیں سیکھی ہے، لیکن میں اپنی کتابیں لکھنا چاہتا ہوں، ٹائپ کرنا چاہتا ہوں. تو اب ایسی مشینیں بھی آ گئی کہ سامنے بیٹھ کے میں پڑھتا جاؤں گا، اپنی کتاب وہ ٹائپ کر دی جائے گی. اچھا، ہاتھ سے جو کرتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، مشین بدبخت غلطی بھی نہیں کرتی. تو مسائل حل ہو گئے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بھی ایک آدمی نے 100 سال زندگی گزاری ہے، ایک 100 سال میں اللہ جانے کتنی اس نے نمازیں پڑھی، کتنی نیکیاں کی تھی، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے. فرشتے لکھ رہے ہیں تو وہ کتنے بڑے دفتر ہو جائیں گے، وہ تو اٹھا اٹھا کے بیچارے کہاں رکھیں گے جا کر. ایک ایک آدمی کے کتنے دفتر ہوں گے، 100 سال کی جو اس کی رپورٹ لکھی جائے. آپ اپنی ڈائری لکھنا شروع کر دیں نا کہ میں نے آج کیا کیا، آج 1 مہینے کا دیکھو کتنی بڑی ڈائری بن جاتی ہے. تو یہ مسئلے سمجھ نہیں آتے تھے، بس ایمان تھا، اللہ نے کہا ہے ہمارا ایمان ہے.
اب مسئلہ ہی حل ہو گیا جناب، اتنی بڑی مائکرو فلم ہوتی ہے، اس میں 30 کتابیں ہیں، آپ فلم کو لگائیں اس پہ جہاز پہ اور اس کے بعد جو صفحہ چاہیں بٹن دبائیں وہ نکال لیں، 30 جلد کی کتابیں، اتنی بڑی مائکرو فلم ہے، جیب میں ڈال پروجیکٹر پہ لگا دیں، سنتے ہیں۔ اب آپ کے پاس ایسے ٹیلی فون موجود ہے کہ ان کے اندر سارا گویا کہ چھوٹا سا ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے، آپ نے جو مضمون بیان کرنا ہے، جو موضوع لکھنا ہے، جو آپ نے تقریر کرنی ہے، ساری ریکارڈ ہو جائے گی، پھر آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی بٹن دبائیں، اپنا ساری محنت جو ہے اپنی دوبارہ پڑھ لیں۔ تو اگر یہ کام بندے کر سکتے ہیں تو بندوں کے پیدا کرنے والے کے آگے کیا مشکل ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے قرآن میں ہے اور جو حدیث پاک میں ہے وہ بالکل برحق ہے، آمنا و صدقنا، ہمارا اس پہ ہر حال پہ ایمان ہے۔ تو اب یہ حدیث سند کی وجہ سے منکر ہو گئی، سند کی وجہ سے یہ ٹوٹ گئی، لیکن دوسری جگہ اس کے گواہ اور شواہد موجود ہیں، واللہ عالم۔ ارشد ایوب صاحب پتہ نہیں کون ہے، بہرحال اس نمبر پہ مجھے انشاءاللہ زندگی تو بات ہو جائے گی ٹیلی فون پہ۔ کہتے جی کہ غائبانہ نماز جنازہ، یعنی کوئی بندہ پاکستان میں مر گیا، اس کا یہاں جنازہ پڑھنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی جائز ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہ نجاشی حبشے میں فوت ہو گیا تو حضور نے فرمایا صلو علی اخیکم النجاشی، صحابہ کو حکم دیا بھی اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، تو حضور نے اس کا جنازہ پڑھا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں جہاں تک نجاشی والی بات ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن ایک تو وہاں نجاشی کا جنازہ پڑھنے والا کوئی تھا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے اللہ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا تھا، اسی طرح نجاشی کا جنازہ بھی گویا حضور کے سامنے کر دیا گیا، تو یہ حضور کا معجزہ تھا۔ ورنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر غائبانہ جنازہ جائز ہوتا تو حضور کے کتنے رشتہ دار شہید ہوئے ہیں، کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، کسی اور کا آپ نے کبھی غائبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، 70 قراء شہید ہوئے ہیں، لیکن حضور نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ بلکہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ کبھی کبھی جھاڑو دیتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، بیمار ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بوڑھی بیچاری فوت ہو جائے نا تو مجھے خبر دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں، مسجد کی خادمہ ہے، مسجد کی خدمت کرتی ہے، تو میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ بیچاری رات کو فوت ہو گئی، اور شریعت کا حکم ہے کہ مرنے کے بعد جنازے میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے، تو صحابہ نے جلدی جلدی اس کا جنازہ رات کو پڑھ کے دفن کر دیا، حضور کو نہ جگایا بھی آپ کو بے آرام نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو پوچھا کہ بھئی اس بڑھیا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی۔ اللہ اعظم تمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے کہا اب صحابہ جنازہ پڑھ لیں گے، آپ کو تکلیف ہے۔ اللہ دلونی علی قبری، چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لائے اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے جنازہ پڑھا۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے بھی اگر غائبانہ جنازہ تھا تو چلو وہ جنت البقیع میں دفن تھی، مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، پھر وہاں قبر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟
تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے اور احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے. باقی کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اگر آدمی طواف کر رہا ہے تو جب تک 7 چکر پورے نہ ہوں وہ حتیم میں نہ داخل ہو سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. پہلے طواف مکمل کرو، پھر آگے حتیم میں 2 رکعت پڑھو. اولاد کے نیک بننے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دعا کیا کریں، اللہ سے فریاد کیا کریں. یہ بہت بڑا امتحان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش. حتیم میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کو پکڑنا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے. دکان یا کوئی ریسٹورنٹ ہے اس کی جو تقبیل ہے، یہ مسئلہ جو ہے نا دارالافتاء سے پوچھے. مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں کہ کیا ہوتی ہے تقبیل. بہن نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے، علم مکمل کر چکی ہے، تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں مسئلہ بہت مشکل ہے داخلے کا. اگر آپ نے کرنا ہے تو کسی یونیورسٹی میں جیسے جامع ام القری ہے، مدینہ منورہ کی جامعہ مدینہ ہے، ان میں جا کے ان کے پرنسپل کو ملیں اور ان کے سامنے اپنے سارے شہادات رکھیں. شاید رستہ نکلا ہے، لیکن مجھے نہیں. کیوں؟ ان کے پاس تو اپنے اتنے علماء ہیں کہ باہر بھیجتے ہیں. یہ باہر والوں کو لے کے کیا کریں گے؟ یہ تو ہر دنیا میں اپنے علماء بھیجتے ہیں، مندوب بھیجتے ہیں، اساتذہ بھیجتے ہیں، پروفیسر بھیجتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی بہن سے کہیں جس ملک میں ہیں آپ وہیں اپنا مدرسہ بنا کے دین کی خدمت کریں. بہرحال یہ ہے کہ ایک لڑکی سے میرا گناہ ہوا، حمل ہو گیا، پھر میں نے نکاح کر لیا، پھر اس کے والدین بھی راضی ہو گئے. ہو گیا، بس توبہ کرو. اب کس سے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہو گیا، اللہ معاف فرمائے. جو ہو گیا اللہ کے آگے توبہ کرو. اب نکاح ہو گیا، والدین اس کے بھی تمہارے بھی راضی ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. یہ کسی کو سنانے کے تو نہیں ہوتے. گناہ کیا، توبہ کرو. اگر کوئی طواف میں قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھے جائز ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے. حضور پاک نے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ، ورنہ حضور چاہتے تو قرآن نہ پڑھ لیتے. زندہ آدمی کے لیے نہیں، اپنے لیے طواف کرو، اس کے لیے دعا کرو. اگر میں نے عمرہ کیا ہے، اس طرح پھروا دیا ہے، اب میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تعمیل حکم ہے. اگر میری ماں بہن بھائی فوت، ان کے لیے بالکل عمرہ کریں، طواف کریں. اگر کوئی آدمی ساری رات ڈیوٹی کرتا ہے، نہیں سوتا ہے، تہجد پڑھے، بالکل پڑھے. یہ کہا ہے تہجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے؟ یہ تو جاہلوں کی بات ہے. سونا کا وقت ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے تہجد پڑھ لو، کوئی منع نہیں. افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے. اگر آدمی کے ناف کے نیچے کے بال بالکل اس کا صاف کرنا سنت ہے. میلاد النبی پہ کل میں نے مفصل تقریر کر دی تھی، شریعت میں جائز نہیں ہے. میں نوکری کرتا ہوں مکے میں، اگر اپنے ماں باپ کے لیے عمرہ کروں بالکل کریں.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على